اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے جزم یا سکون۔ آج کے سبق میں ہم جزم یا سکون کی پریکٹس اور مشق کریں گے۔ حروف کو آپس میں کس طرح ملاتے ہیں اور ہجا یا اسپیلنگ کیسے کرتے ہیں، پہلے والے درس میں ہم نے حرکات سے متعلق آپ کو پریکٹس کرائی تھی اور مشق کرائی تھی۔ آج کے درس میں جزم اور سکون کو کیسے پڑھا جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیں، جزم یا سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یہ بات دھیان میں رکھیے، اور جزم یا سکون والے حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی سکون والا حرف اکیلے پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ سکون یا جزم والا حرف اکیلے پڑھنا ممکن نہیں ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ جیسے کاف میم زبر کم، کاف کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم یا سکون، تو کاف میم زبر کم۔ با تا زبر بت، صاد فا زبر صف۔ بس اس میں بھی یہ دھیان رکھنا ہے، جو موٹے حروف ہیں وہ موٹے اور جو باریک حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ضروری ہے۔ سکون اور جزم کے بارے میں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 5 حروف قاف، طا، با، جیم اور دال، پھر سے سنیے، قاف موٹے والا، پھر طا موٹے والا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف اگر ساکن ہوں، یعنی ان کے اوپر اگر جزم یا سکون کی علامت ہو تو ان کو پڑھتے ہوئے تھوڑا باؤنس کرنا ہے، مطلب تھوڑا جمپنگ ساؤنڈ ہونا چاہیے، یعنی قلقلہ، عربی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کی صفت ہوتی ہے جیسے حمزہ با زبر اب، اب اس کو اب ایسے نہیں پڑھنا بلکہ تھوڑا جمپ اور تھوڑا باؤنس کرنا ہے، اب تھوڑا جمپ دینا ہے۔ اسی طرح حمزہ با زیر ایب، اب اس کو ایب نہیں بولنا، ایب، زیر کی آواز ای کے وزن پہ، تو ایب۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ پیش کے ساتھ حمزہ با پیش اوب، پیش کو ہونٹ گول کر کے اس کو اوب نہیں بولنا، اوب۔ اسی طریقے سے یہ حرکات کی مشق میں جیسے حمزہ فا زبر اف، ضاد لام زبر ضل، اف ضل، شین را زبر شر، با تا زبر بت، شربت، اسی طریقے سے خا دال زیر خید، دال میں قلقلہ، خید، میم تا زبر مت، خدمت، دال میں تھوڑا جمپ اور باؤنس، خدمت۔ یہ 5 حروف میں بہت دھیان رکھنا ہے کہ ان میں ساؤنڈ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے پوری طرح، چونکہ ساکن کا مطلب ہوتا ہے رکا ہوا، یعنی آواز کو روکنا ہے، لیکن 5 حروف قلقلہ جو ہیں ان میں آواز پوری طرح نہیں رکتی ہے، تھوڑا سا ان کو جمپ دینا پڑتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ حرف جب ساکن حالت میں ہوتے ہیں تب ان کی آواز دب جاتی ہے اور آواز اپنے مخرج میں کلیئر سنائی نہیں دیتی ہے، واضح سنائی نہیں دیتی ہے، لہٰذا ان کو واضح کرنے کے لیے، ان حروف کی آواز کو اوپن کرنے کے لیے ہم ان میں باؤنس جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، تھوڑا سا جمپ ساؤنڈ میں دیتے ہیں تاکہ یہ حروف واضح اور کلیئر ہو جائیں۔ اسی طرح میم شین زبر مش، را قاف زیر ریقو، مشرقو، یہ موٹا قاف ہے تو اس میں قلقلہ آ گیا، مشرقو،
جیسے مشرق ہوتا ہم کہتے ہیں مشرق مغرب، ایسے مشرق. اسی طرح مغرب آخر میں دونوں کے قلقلہ ہے، مشرق اور مغرب مغرب. تو ناظرین کرام یہ ہمارا سکون سے متعلق درس امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم اور چیزوں کے بارے میں آپ کی معلومات اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.